السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ شرح السنہ کا رسالہ جاری ہے اور ہم پوائنٹ نمبر 23 ہم نے پڑھنا ہے اس ایپیسوڈ میں۔ پوائنٹ نمبر 23، قول المؤلف ابو محمد الحسن بن علی البہاری رحمہ اللہ تعالی: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان۔ فرماتے ہیں کہ اہل سنہ کے اصول میں سے ایک یہ اصول بھی ہے کہ جنت برحق ہے۔ الجنت حق یعنی جنت برحق ہے۔ جنت کے بارے میں جو کچھ نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اور قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ سب کچھ برحق ہے۔ جنت برحق ہے یعنی موجود ہے، اس کی ایک پریزنس ہے، اس کی ایک حقیقت ہے۔ والنار حق، اور یہ بھی ایمان کے آگ، جہنم کی آگ، جہنم یہ بھی برحق ہے، ریالٹی ہے، ریئل ہے، کوئی ڈراوا نہیں ہے، کوئی ڈرانے کے لیے کوئی ٹیکٹک نہیں ہے، بلکہ برحق ہے، ریالٹی حقیقت ہے اس کی۔ مخلوقتان، یہ مخلوقتان ہیں یعنی دونوں مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ الجنت فی السماء السابعہ، جنت 7ویں آسمان پر ہے۔ وسقفها العرش، اور اس کی چھت جو ہے وہ عرش رحمان ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور اس کا جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ والنار تحت ارض السابعہ، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ نیچے 7ویں زمین میں ہے۔ وہما مخلوقتان، اور وہ دونوں جو ہیں وہ یعنی جنت اور جہنم دونوں مخلوقتان اللہ کی مخلوق ہیں۔ قد علم اللہ عدد اہل الجنت ومن يدخلها، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اہل جنت کتنے ہیں، عدد جانتا ہے ان کی، اور جو ان میں داخل ہوں گے۔ وعدد اہل النار ومن يدخلها، اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو بھی جانتا ہے کہ کتنے عدد کیا ہے ان کی اور کون اس میں داخل ہوگا۔ لا يفنیان ابدا، اور یہ دونوں جنت اور جہنم کبھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے، جنت بھی اور جہنم بھی، اور جو کچھ اس میں اور جو ان میں داخل ہو گئے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہما مع بقاء اللہ، اور یہ جو ہے وہ اللہ کی بقا کے ساتھ ہے، یعنی ابد العابدین، یہ تاکید ہے کہ اللہ چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور جنت اور جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے اور جنت اور جہنم کے ابدی ہونے میں فرق یہ ہے کہ اللہ خالق اور یہ مخلوق ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنت جو ہے، جیسے کہ قرآن میں ایک آیت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، کہ بس وہ لوگ جو کہ نیک وکار ہوئے وہ جنت میں ہوں گے۔ فَالَّذِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، کہ وہ لوگ جو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ لوگ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، سوائے یہ کہ آپ کا رب چاہے۔ اب یہاں پہ بات یہ کرنے کی ہے کہ جنت کے ابدیت اور اللہ تعالیٰ کی ابدیت ہونے میں فرق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ابدیت ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ابدیت استقلالی ہے، مستقل ہے، ذاتی ہے، اور جنت اور جہنم کی ابدیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، الا ما شاء ربک، کہ یعنی جنت اور جہنم میں، یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی جنت میں رہیں گے۔ تو یہ ایک دونوں کی ابدیت، یعنی اللہ تعالیٰ اور جنت کی ابدیت میں فرق بتلانے کے لیے تو فرمایا کہ فی دہر الداہرین، یعنی یہ بھی ایک تاکید ہے کہ جنت میں اور جہنم میں یہ کبھی فنا نہیں ہوگی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآدم علیہ السلام کان فی الجنت الباقیۃ المخلوقہ، آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں تھے، ایسی جنت جو کہ مخلوق ہے اور جو
باقی رہنے والی ہے۔ فأخرج منها بعد ما عصى اللہ، پس آدم علیہ السلام اس جنت سے نکال دیے گئے بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ والایمان بالمسیح الدجال، اور اہل سنہ کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ دجال، مسیح الدجال پر ایمان۔ کیا مطلب ایمان بالمسیح الدجال؟ یعنی اس کے خدا ہونے پر ایمان نہیں، بلکہ جو قرآن اور حدیث میں ان کے اوصاف ذکر ہوئے ہیں، اور یہ کہ قیامت کے قریب دجال کا خروج ہوگا، یعنی خروج الدجال، والایمان بخروج مسیح الدجال، یہ اصل میں ہونا چاہیے کہ والایمان بخروج المسیح الدجال، مسیح الدجال کے خروج پر ایمان۔ المسیح ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ چلیں گے پھریں گے زمین میں، اور دجال دجل سے یعنی کذب، جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹا، حتیٰ کہ خدا کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا کیونکہ یمسحو سے ہے، وہ ہاتھ پھیرنے سے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو وہ بیمار جو ہے وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا۔ والایمان بنزول عیسیٰ ابن مریم، والایمان بنزول عیسیٰ ابن مریم، اور نزول عیسیٰ پر بھی ایمان لانا، یہ بھی اہل سنہ کے اصول میں سے ہے۔ ینزل فیقتل الدجال، وہ نازل ہوں گے، اس کا مطلب وہ آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم اور روح سمیت آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا کہ جب یہودیوں نے ان کو قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کسی اور شخص میں ڈال دی۔ کہا جاتا ہے وہ عیسیٰ کے حواریون میں سے تھے اور ان کو اس کا شہادت کا بدلہ ملے گا۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ عیسیٰ کے حواریون میں سے تو نہیں تھے، لیکن یہ جو ہے وہ یہودیوں کو بتلانے والے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ، لہٰذا آ کے ان کو قتل کر دو۔ بہرحال جو بھی بات ہے، مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اٹھا دیا گیا تھا، اور جنہوں نے یہودیوں نے قتل کیا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر ڈال دی تھی، ان کو قتل کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پہ چڑھایا، نہ قتل کیا ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ باقی جو معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ انبیاء کی روحوں سے کی تھی، ارواح سے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام روح مع الجسم، یعنی جسم کے ساتھ جو روح ہے دونوں سے۔ تو باقی جو ہے وہ انبیاء کی ملاقات، کیونکہ مرنے کے بعد انسان اس دنیا میں جانے کے بعد جو ہے وہ اگر تو نیک ہے شہداء میں سے، تو ان کی روحیں جو ہے وہ آسمانی سفر کرتی ہیں اور جنت میں چلتی پھرتی ہیں، اور ان کی روحوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جسم تو وہیں قبر میں مدفون ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان میں تھے نا، وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھے۔ تو فرمایا کہ ایمان لانا نزول عیسیٰ پر، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، فیقتل الدجال، اور دجال کو وہ قتل کریں گے، ویتزوج، اور دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے باب لد جو کہ شام میں، اور عیسیٰ علیہ السلام یتزوج، شادی کریں گے۔ اس جملے کی جو ہے وہ دلیل ضرورت ہے، یعنی واللہ عالم اس کی کوئی دلیل تو حدیث میں نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، یعنی صحیح حدیث میں۔ وَيُصَلِّ خَلْفَ الْقَائِمِ مِنْ أَهْلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آل محمد میں سے کسی ایک شخص کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام جماعت سے نماز پڑھیں گے، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ، یعنی جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ وَيَمُوتُ وَيَدْفِنُهُ الْمُسْلِمُونَ، اور وہ پھر فوت بھی ہوں گے اور پھر انہیں مسلمان دفن بھی کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 27، والایمان بان الایمان قول وعمل وعمل وقول ونیۃ واصابۃ یزید وینقص یزید ما شاء اللہ وینقص حتی لا یبقى منہ شیء، اور یہ ایمان لانا کہ بے شک ایمان جو ہے وہ قول اور عمل سے مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے۔ ایمان قول اور عمل سے مرکب ہے۔ قول یعنی زبان کا قول، کلمہ شہادت پڑھ لینا، تو ایمان جو ہے وہ زبان کا قول بھی، یعنی جو ذکر اذکار ہم زبان سے کرتے ہیں اور جو کلمہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں، تو قول اللسان۔ اسی طرح جو ہے وہ عمل بھی ہے، عمل القلب اور عمل الجوارح۔ عمل القلب یعنی عمل القلب کہتے ہیں کہ جو افعال القلوب ہیں، جیسے کہ خشیت الہی، محبت الہی، خوف الہی،
توکل، انابت، رجوع اللہ، یہ سب جو ہے وہ افعال القلوب یعنی عمل القلب ہے۔ اور عمل الجوارح یعنی جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، چلتے پھرتے، جہاد کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جو بھی اعضاء کے عمل ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ قول اللسان و قول القلب، زبان کا قول اور قول القلب۔ قول القلب کیا؟ تصدیق کرنا، اور عمل القلب اور عمل اللسان، عمل القلب اور عمل الجوارح، وعمل وقول، اور عمل اور قول، نیت و اصابت، نیتاً میں معنی اعتقاد۔ تو عموماً جو متأخرین میں ایمان کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے عمل۔ تو دل سے تصدیق کا نام ہے نیتن، اس کو سلف نے یعنی سلف کی زبان میں نیتن کہا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے نیتن ذکر نہیں کیا تو یہ دل سے تصدیق یعنی جو اعتقاد ہے یہ قول اللسان میں آ جاتا ہے، یعنی قول و عمل میں قول اللسان میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنے اپنے حساب سے اس کی ڈیفینیشن ہوئی ہے، لیکن سب جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں، یعنی سب جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں قول اور عمل پر۔ جتنی بھی ایمان کی ڈیفینیشنز ہیں کہ ایمان قول عمل ہے، عمل قول ہے، عمل قول نیت ہے، عمل تصدیق اور قول تصدیق اور عمل، یہ سب جو ہے وہ ایک ہی ہیں۔ بات اصل میں 3 چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق جس کو نیتن یا اعتقادن کہا جاتا ہے، اور اعضاء سے عمل کرنا، یہ پورا مل کے ایمان بنتا ہے۔ وہ اصابتن، اور یہاں پہ امام بربہاری نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا اور وہ ہے اصابتن۔ اصابتن کہتے ہیں یعنی سنت کے موافق ہونا۔ اب سنت کے موافق ہونا ظاہر سی بات ہے عمل میں ہی داخل ہے، کیونکہ عمل صالح وہی ہے کہ جو سنت کے موافق ہو۔ تو اگرچہ انہوں نے یہ آگے ایک اور لگا دیا، لیکن یہ عمل میں ہی داخل ہے۔ اگر وضاحت کے لیے لگا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایمان کی ڈیفینیشن میں کوئی اختلاف ہو گیا، نہیں۔ اصابتن یعنی سنت کے موافق ہونا، الذی ما یوافق السنت۔ تو ایمان جو ہے وہ یزید و ینقص، ایمان زیادہ بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے۔ یزید ما شاء اللہ، اور بڑھتا ہے، یعنی ایمان کوئی ایک بسیط نہیں ہے کہ بس یہ اصل میں مرجئہ کا جو ہے وہ نظریہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ بس دل سے تصدیق کا نام ہے، دل سے تصدیق کا نام ہے۔ اور جب ایمان سے عمل کو خارج کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا نظریہ یہ بن جائے گا کہ جب ایمان سے عمل کو خارج کر دیا جائے گا تو نہ ایمان بڑھے گا نہ کم ہوگا، کیونکہ اہل سنہ کے نزدیک ایمان میں عمل بھی داخل ہے، عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو جیسے عمل بڑھے گا تو ایمان بھی بڑھے گا، عمل کم ہوگا تو ایمان بھی کم ہوگا۔ تو لہٰذا ایمان، اور اہل سنہ کی یہ بھی عقیدہ ہے کہ تصدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، کیا ہماری تصدیق کے برابر ہو سکتی ہے؟ تبھی تو ان کو صدیق کا لقب ملا۔ تو تصدیق میں بھی زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے اور عمل میں بھی زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے، لیکن مرجئہ نے یہ سمجھا کہ تصدیق میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی اور عمل کو ایمان سے خارج کر دیا، لہٰذا ان کا یہ نظریہ ٹھہر گیا کہ ایمان جو ہے وہ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ایمان تو بس ایک معرفت کا نام ہے یا پھر ایک تصدیق کا نام ہے، بس معرفت یا تصدیق۔ اور ان کے نزدیک تصدیق میں یعنی بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، بلکہ اہل سنہ کے نزدیک تصدیق بھی بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے، اور عمل بھی بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، اور ان دونوں کے بڑھنے کی وجہ سے ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ وَيَنْقُصُ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ شَيْءٌ، اور ایمان کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایمان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ پوائنٹ نمبر 28، وخیر هذه الامة بعد وفاة نبيها صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره۔ یہاں پہ صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور صحابہ کے بارے میں اور صحابہ کے مراتب کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہی اہل سنہ کا طریقہ اور اہل سنہ کے اصول میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص
آپ کی وفات کے بعد ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اور یہی کچھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ہمیں ملا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے روایت کرتے ہیں، پھر یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں جو ہے، اور اسی طرح مسند احمد وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے فضائل الصحابہ میں۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان زندہ تھے، باحیات تھے، اور ہم آپ کے سامنے اس طرح کے جملے ادا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فضیلت میں بہترین لوگ ابو بکر ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں، پھر اس کے بعد عثمان بن عفان ہیں، پھر ہم خاموش ہو جاتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنا کرتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے، یعنی ایک طریقے سے ایک سائلنٹ اپروول تھی۔ ثم افضل الناس بعد هؤلاء، پھر اس کے بعد یعنی ان تین کے بعد جو ہے وہ افضل الناس کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وطلحۃ والزبیر وسعد بن ابی وقاص وسعید بن زید وعبد الرحمن بن عوف وابو عبیدہ عامر بن الجراح وکلہم یصلحوا للخلافہ۔ تو علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید اور عبد الرحمن بن عوف، یہ سب کے سب جو ہے وہ خلافت کے لیے اپروپریٹ تھے، یصلحوا یعنی مناسب تھے۔ اصل میں یہ شورا حضرت عمر نے اپنی وفات کے قریب بنا دی تھی خلافت کے لیے، یعنی جو اپنا نائب مقرر کرنے کے لیے ایک شورا کمیٹی بنائی تھی، اور ان میں ان لوگوں کو ڈالا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے آپ میں کچھ ڈیسائیڈ کر لیں اور اپنے آپ میں سے ایک خلیفہ مقرر کر دیں۔ ثم افضل الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو ہے وہ عشرہ مبشرہ مکمل ہوگا، عشرہ مبشرہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، تو یہ عشرہ مبشرہ جو ہے وہ مکمل ہوئے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، عشرہ، کیونکہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوروں کو بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی حدیث میں ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے پے در پے۔ پھر فرماتے ہیں عشرہ مبشرہ کے بعد افضل الناس کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، القرن الاول الذی بعث فیہم، یعنی وہ پہلی جنریشن جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ المہاجرون الاولون والانصار، وہ مہاجرون جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اولون یعنی پہل جنہوں نے پہل کی، والانصار اور انصار جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، وہم من صلی القبلتین، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس اور کعبہ سے پہلے بیت المقدس تھا مسلمانوں کو قبلہ۔ پھر جو ہے سورہ بقرہ میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا جو ہے وہ آیات اتریں۔ ثم افضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بعد افضلیت لوگوں میں افضل لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، یومن چاہے ایک دن، او شہرن یا پورا مہینہ، او سنتن یا پورا سال، او اقل من ذلك او اکثر یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، یعنی ایک لمحہ بھی یا ایک دن یا ایک مہینہ، ایک سال یا اس سے کم اس سے زیادہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، یہ پھر اس کے بعد افضل ترین لوگ ہیں، یعنی یہ صحابہ کے مراتب ہیں۔ ترحموا علیہ وتذکروا فضلہ، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان پر رحمت کی دعا کرنی ہے اور ان کے فضائل کو ذکر کرنا ہے، وتکف عن ذلتہ، اور آپ نے ان کی خطاؤں اور لغزشوں سے اپنی زبان کو روکے رکھنا ہے، ولا نذکر احد منہم، اور کسی ایک کے بارے میں بھی کچھ بات نہیں کرنی، ولا نذکر احدا، کسی ایک کے بارے میں بھی، استثناء نہیں ہے، صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا، بس ان کی خطائیں لغزشیں عوام الناس میں اچھالنا یہ اہل سنہ کا اصول اور طریقہ نہیں ہے۔ الا بخیر، ہاں ہم نہیں ذکر کرتے ان کو سوائے ذکر خیر کے ساتھ، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیا ہم تاریخی حقائق چھپاتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم دین کو چھپاتے ہیں؟ کیا ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں؟ نہیں، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کی وجہ سے ہم کچھ نہیں بولتے، اور ہمارے دل ان کے متعلق پاک اور صاف ہیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آ جائے نا تو خاموش ہو جانا، منہ نہ کھولنا،
وقال سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا، اور جو اصحاب رسول کے بارے میں کوئی ایک بات بھی کہے یعنی بری بات، فہو صاحب ہوا، تو وہ بدعتی ہو جاتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر تم پیروی کرو گے تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ یہ حدیث جو ہے وہ نیچے حاشیے میں دیا گیا لم اجد من خرجہ، یعنی محقق کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس حدیث کا مصدر کیا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ کمزور و ضعیف ہے۔ البزار لا یصح هذا الکلام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بزار کہتے ہیں کہ یہ کلام نبی علیہ السلام سے صحیح نہیں، مکذوب موضوع باطل، ابن حزم کہتے ہیں جھوٹی روایت ہے، موضوع ہے، باطل ہے۔ بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور لیکن جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں یعنی یہ معنی جو ہے وہ صحیح ہے۔ پوائنٹ نمبر 29، والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، اور حکمرانوں کے متعلق اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ سمع و طاعہ، سننا اور اطاعت کرنا۔ کس چیز میں؟ فیما یحب اللہ و یرضا، ان معاملات میں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس پر راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا گناہوں پر حکمرانوں کو ساتھ نہیں دینا، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حدیث ہے کہ کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر خالق کی نافرمانی ہو۔ تو فرماتے ہیں ومن ولی الخلافۃ باجماع الناس علیہ ورضاہم بہ فہو امیر المؤمنین، اور جو شخص خلافت کا والی بن جائے، متمکن ہو جائے، یعنی خلیفہ بن جائے، باجماع الناس علیہ، لوگوں کے اتفاق سے۔ لوگوں کے اتفاق سے مراد یہ، یعنی لوگوں کے اتفاق سے یہ مراد نہیں کہ ہر ایک بندہ رعایا میں سے متفق ہو جائے اور اس کو خلیفہ مان لے، نہیں۔ اتفاق الناس یعنی اتفاق الناس یہاں پہ لوگوں سے مراد جس کا اتفاق ضروری ہے خلیفہ بننے کے لیے، وہ اہل الحل والعقد کہلاتے ہیں، یعنی جو بڑے پاور، اتھارٹی، صاحب الولایہ اور اتھارٹی والے لوگ ہیں، یعنی اولو العلم، یعنی جو بڑے لوگ ہیں، جو مشاورتی کمیٹی میں ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی ڈیموکریسی یا جمہوریت نہیں ہے کہ ہر بندے کا اتفاق ہونا چاہیے۔ تو بس اگر جب بڑے لوگوں کا یعنی اہل العلم اور صاحب العلم، فضلاء، ائمہ کا اتفاق ہو جائے کسی شخص کے خلیفہ ہونے پر، فہو امیر المؤمنین، تو وہ امیر المؤمنین بن جاتا ہے۔ اور شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خلافت کے اختیار کا طریقہ جو ہے وہ 3 طریقے سے، ایک تو ولی العہدی ہے، جیسے کہ اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دینا، جیسے کہ ابو بکر نے عمر بن خطاب کو نامزد کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ بڑے فضلاء اور اہل علم جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو کے یا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت منعقد ہوئی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک مشاورتی کمیٹی بنا کے جو ہے وہ ان پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا۔ یا پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسلط ہو جائے، یعنی کوئی قوم یا کوئی شخص تلوار کے زور پر غلبہ اور قوت کی طاقت سے وہ کسی قوم پر مسلط ہو جائے اور قوم اپنے ہتھیار حکمران کے سامنے یا اس شخص کے سامنے رکھ دے اور اس کو خلیفہ تسلیم کر دے۔ پوائنٹ نمبر 30، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، ولا يحل لأحد، اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ ایک رات بھی گزارے، ولا يرى أن عليه إماما، اور وہ اپنے اوپر کسی خلیفہ یا امام یا حاکم کو نہ دیکھے، یعنی وہ حکمران حاکم سے بغاوت کر بیٹھا ہو اور حاکم کو حاکم نہ مانے، خلیفہ کو خلیفہ نہ مانے، تو اس صورتحال میں ایک رات بھی نہیں گزارے، چاہے وہ برن کانا او فاجرن، چاہے وہ حاکم نیک ہو یا فاجر ہو، یعنی اس کی ماتحتی کو قبول کرنا ہے، اس کی ماتحتی کو قبول نہ کرتے ہوئے ایک رات بھی نہ گزارے۔
یعنی سمع اطاعت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس پر اتفاق ہو جائے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اس سے بغاوت خروج نہیں کرنا۔ پوائنٹ نمبر 31، والحج والغزو مع الامام ماضٍ، اور حج اور جہاد جو ہے وہ امام کے ساتھ یعنی خلیفہ کے ساتھ، حکمران کے ساتھ یہ چلتا رہے گا، یعنی جاری ہے۔ وصلاۃ الجمعۃ خلفہم جائزہ، اور جمعہ کی نماز ان کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ ویصلی بعدها 6 رکعات، اور جمعہ کی نماز کے بعد 6 رکعات پڑھ لے۔ یفصل بین کل رکعتین، دو رکعت کے گیپ سے پڑھیں، یعنی 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ ہکذا قال احمد بن حنبل، یہی احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فقہ ہے، یعنی امام احمد کا ہی موقف ہے۔ بہرحال جمعہ کی نماز کے بعد جو حدیث سے جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 2 اور پھر زیادہ سے زیادہ 4 احادیث سے جمعہ کی نماز کے بعد ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ بات اصل میں جو اصولی بات تھی نا وہ یہ تھی کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اور یہ نہ کہنا کہ امام فاسق ہے فاجر ہے لہٰذا میں اس کے پیچھے نماز ہی پڑھوں گا، اور وہ اس اجتماعیت کو توڑ دے اور حکمران کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جہاد بھی خود سے انڈیویجول لیول پہ نہیں ہوگا بلکہ حکمران کے ساتھ ہوگا، اسٹیٹ لیول پر ہوگا۔ اب سوال یہ کہ اگر حکمران نہ کریں تو پھر تو سوال تو ان سے ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ٹیمز بنا کے جو ہے وہ جہاد کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اب جمعہ مثال کے طور پر جمعہ جو ہے وہ یا تو حکمران خود کرائے، عموماً خلیفہ خود ہی کراتا تھا، یا پھر خلیفہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر دے اور وہ جمعہ کی نماز پڑھا، جیسے کہ ہوتا ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی اجتماعیت یعنی عیدین کے موقع پر جمعہ کی نماز میں، اور جب وہ جہاد کے لیے حکمران سب کو بلائیں تو آپ نے پیچھے نہیں رہنا، اس اجتماعیت کو نہیں توڑنا، اس یونٹی کو نہیں توڑنا، اس حکمران کے خلاف اصل میں بغاوت نہیں کرنی، ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو جانا بلکہ ان کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ اگر تو وہ نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کی نیکی کا کام، اللہ کی اطاعت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ یہ اصل بات ہے، یہ اصل اصول ہے۔ ہاں ضمناً جو ہے وہ 6 رکعت کا ذکر آ گیا نماز کے بعد، اور پھر 2 رکعت کے فاصلے سے جو ہے اس کا ذکر آ گیا، تو یہ مراد نہیں ہے کہ اگر جو بھی جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں رکھے گا وہ ضال مضل کافر ہو جائے گا، نہیں۔ یہاں پہ ایک ضمناً ایک بات آ گئی ہے، ایک بات آئی جمعہ کی تو ضمناً ایک بات ذکر کر دی، اور یہ ایک طریقے سے علماء استدرات کرتے ہیں، یعنی ایک جس کو ٹینجنٹس کہتے ہیں کہ ایک بات ذکر کر دی ضمناً ایک ٹینجنٹ یہ بھی بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ مثال کی تو یہ عقائد کی کتب میں کیا ہر کتاب میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہماری اپنی عام گفتگو میں بھی ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 32، والخلافة في قریش إلى أن ينزل عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور خلافت جو ہے وہ قریش میں باقی رہے گی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الائمة من قریش، تو خلافت جو ہے وہ قریش میں باقی رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک قریشی ہے اور ایک نان قریشی ہے تو خلیفۃ المسلمین کو چننے کے لیے قریشی کو فوقیت دی جائے گی، اس کو پریفر کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ یعنی خلافت جو ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو خلفائے راشدون یہ سب جو ہیں وہ یعنی قریشی خلافت تھی۔ ہاں اگر مثال کے طور پر کوئی اہل نہیں ہے قریشی میں سے تو پھر نان، جیسے کہ ہوا اسلامی تاریخ میں نان قریشی کو بھی جو ہے وہ خلیفہ چنا جا سکتا ہے۔ ومن خرج علی امام من ائمۃ المسلمین فهو خارجی، اور جو شخص مسلمانوں کے ائمہ میں سے کسی ایک امام یعنی خلیفہ کے خلاف خروج کرتا ہے، خروج کا مطلب کیا ہے؟ حکمران کی اطاعت سے نکل جانا اور اس کے سامنے کھڑا ہو جانا اور بغاوت کرنا، اور اس سے اس کی حکمرانی کو چھیننے کی کوشش کرنا، چاہے لوگوں کو ابھار کے، چاہے قتل و فساد کے ذریعے، خون خرابے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے۔ تو اب یہ خروج کے لیولز ہوتے ہیں نا، ایک تو خروج کا لیول یہ ہے کہ بس لوگوں کو اکسانا، ابھارنا، لوگوں میں حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنا اور لوگوں کو ابھارنا، لیکن کوئی فزیکلی عمل نہ لینا، کوئی فزیکل لائے عمل نہ لینا، کوئی فزیکل ایکشن نہ لینا، خون خرابہ نہ کرنا، لڑنا جھگڑنا نہیں، ان کو جو ہے وہ یعنی سول وار نہ کریٹ کر دینا۔ تو یہ جو خوارج ہیں، اس طرح کا جو خروج ہے، اس میں جو ہے وہ ان خوارج کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جب تک کہ وہ مسلمانوں کو قتل نہ کریں، حکمرانوں کو قتل نہ کریں، بلڈ شیڈ نہ کریں، خون خرابہ نہ کریں، تو پھر اس صورت میں خوارج کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔
بہرحال خوارج کا لقب دونوں کے ساتھ صادق آتا ہے، تو فہو خارجی، تو یہ خارجی ہے۔ وقت شقاص المسلمین، اور اس نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، وخالف الآثار، اور احادیث کی مخالفت کی، ومیتتہ میتۃ جاہلیہ، اور اس کی موت جو ہے وہ جاہلی موت ہے۔ کیوں جاہلی موت کیوں ہے؟ کیونکہ اصل میں جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی ایک حکمران تو نہیں ہوتا تھا، کوئی ایک حاکم نہیں ہوتا تھا۔ عرب جاہلیت میں یعنی مکہ میں، جزیرہ عرب میں ہوتا یہ تھا کہ قبائلی سسٹم ہوتا تھا، تو مختلف جو ہے وہ اتھارٹیز ہوتی تھیں، اور پھر وہ آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مختلف اتھارٹیز ہوں گی اور کوئی ایک اتھارٹی نہیں ہوگی تو آپس میں لڑنا جھگڑنا اور لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد چلتا رہے گا۔ ہاں، جب تمام لوگوں کو ایک حاکم کے تحت جمع کر دیا جائے تو اس سے اجتماعیت بھی باقی رہے گی، اس سے خون خرابہ بھی نہیں ہوگا، اس سے امن و امان بھی باقی رہے گا اور فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ تو جو شخص خروج کرتا ہے نا، وہ گویا کہ ایک سے زیادہ اتھارٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے ہوگا یہی جو کہ قبائلی سسٹم میں ہوا۔ تو لہٰذا یہ جاہلی موت ہے، یعنی جو قبائلی سسٹم میں جو موت واقع ہوا کرتی تھیں، سول وار اور آپس میں قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو یہ جو خروج کرتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ 34 پوائنٹ نمبر 34، ولا يحل قتال المسلمین قتال السلطان، اور سلطان کے ساتھ قتال، ان کے ساتھ لڑائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ والخروج علیہم، اور ان کے خلاف بغاوت کرنا، وان جاروا، اگرچہ وہ ظلم کریں ان کے خلاف خروج اختیار کرنا جائز ہے۔ وذالک قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر الغفاری، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جو ابو ذر غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ اصبر وان کان عبدا حبشیا، کہ صبر کرنا اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی حاکم کو مسلط کر دیا جائے، یعنی حبشی جس کو تم شاید دنیا میں اتنا مقام نہ دیتے ہو، اگر یہ حاکم بھی مسلط ہو جائے تو بھی تم صبر کرنا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ صبر کرنا یہاں تک کہ وہ تمہارے یعنی وہ حبشی ہو اور تمہارے پیٹھ پہ کوڑے برسائے، اور اللہ تعالیٰ سے تم اپنے حق کا سوال کرنا اور ان کو ان کے حقوق ادا کرنا۔ اور انصار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرنا یعنی ان قریب، اصل میں حدیث مکمل یہ ہے کہ ان قریب تم ناجائز ترجیحات دیکھو گے، یعنی جو اہل نہیں ہوگا خلافت کا، اتھارٹی کا، وہ اتھارٹی میں آ جائے گا، وہ حاکم بن جائے گا، تو ناجائز ترجیحات، تمہیں دوسروں کو یعنی تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، حالانکہ تم اہل ہو گئے، تو پھر کیا کرنا؟ ان سے لڑائی جھگڑے کرنا اور اپنی سیٹ اور اپنی کرسی حاصل کرنے کی کوشش کرنا نہیں۔ اصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے حوض پہ ملاقات نہ ہو جائے۔ کیونکہ اصل جو ہے نا یہ قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ سلطان کے ظلم پر صبر کرنا یہ ایک شر ہے، یہ ایک شر ہے، مفسدہ ہے، لیکن حکمران کے خلاف بغاوت کر کے، خروج اختیار کر کے جو قتل عام اور خون خرابہ ہوگا یہ بھی شر ہے، یہ بھی مفسدہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ بڑا مفسدہ کون سا ہے؟ ایک میں آپ کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اور ایک میں خون خرابہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، خون خرابے ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ بڑا شر ہے۔ تو الصبر مع السلطان، الصبر مع السلطان الجائر، یعنی ظالم حاکم پر صبر کرنا، اخف ضررا، یہ ضرر کے اعتبار سے کم ہے، الذی من الضرر، اس ضرر کے مقابلے میں وہ جو کہ خروج سے جو ہے وہ وجود میں آئے گا، یعنی خروج سے ایک ضرر وجود میں آئے گا۔ اور ایک حاکم، ایک ظالم حکمران جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ایک ضرر ہے، لیکن یہ ضرر کم ہے۔ پوائنٹ نمبر 35، وَيَحِلُّ قِتَالُ الْخَوَارِجِ إِذَا عَرَضُوا لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، اور مسلمان خوارج سے قتال جو ہے وہ جائز ہے، جب وہ مسلمانوں کے، ان کی جانوں کے، ان کے مالوں کے درپے ہو جائیں، یعنی جب تک کہ وہ آپ کو چھیڑے نہ، آپ سے قتال نہ کریں، آپ کے مال کو نہ لوٹیں، تب تک کہ
ان سے قتال جائز نہیں ہے. ہاں جب یہ آپ کے مال کے جان کے ترپے ہو جائیں تو پھر ان سے قتال جائز ہے. وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقَهُ أَن يَطْلُبَهُمْ، اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ جب خوارج ان کو چھوڑ دیں تو یہ خوارج کا پیچھا کرے، ان کو طلب کرے، ان کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ اپنے پاس لے آئے. نہیں. وَلَا يُجْهِزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ، یجہز یعنی جلدی نہ کرے ان کے قتل کرنے میں. کس کو؟ علی جریحم، زخمی. یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک مثال کے طور پر زخمی ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے، اب کیا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. کیا آپ کا مال لوٹ سکتا ہے؟ نہیں. کیا وہ کچھ خون خرابہ کر سکتا ہے؟ وہ خارجی جو زخمی ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر کچھ بھی، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا گر کے زخمی ہو جائے اور وہ علیل ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، تو کیا اب وہ آپ کو کوئی وہ خارجی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. لہٰذا اب آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا، آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اصل مقصد ان کو قتل کرنے کا، ان کو قتل کرنا نہیں تھا. یعنی خوارج سے قتال کرنے کا اصل مقصد ان کو قتل کرنا نہیں ہے، ان کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، ان کے شر سے مسلمانوں کے مال اور جانوں کو محفوظ رکھنا ہے. اب اگر وہ زخمی ہو گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، ناکارہ ہو گیا، تو اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کو پکڑیں. یا پھر اگر وہ آپ کو چھوڑ دیتا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرتا، تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ ان کو پکڑ کے لائیں اور مارنا شروع کر دیں. ولا یاخذوا فیئہم، اور ان کو مال غنیمت بھی نہ بنائے. ولا یقتلوا اسیرہم ولا یتبع مدبرہم، یعنی اگر جو ان میں سے بھاگ جائے، مدبرہم یعنی جو پلٹ کے بھاگ جائے، تو ان کا پیچھا نہ کیا جائے. اور ولا یقتل اسیرہم، ان کو اگر قیدی بنا لیا ہے تو ان کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان ہیں، یہ ہیں مسلمان لیکن باقی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے. پوائنٹ نمبر 36، وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے کہ کسی بشر کے لیے اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. اصول واضح ہے. پوائنٹ نمبر 37، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا تَشْهَدْ لَهُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ وَلَا شَرٍ، اور جو شخص اہل اسلام میں سے مسلمان ہے تو اس کے لیے خیر کی گواہی نہ دو اور نہ شر کی گواہی دو. مثال کے طور پر یوں کہے، اللہ کی قسم میں تو گواہی دیتا ہوں کہ یہ تو مخلص تھا، یا میں گواہی دیتا ہوں یہ تو منافق تھا. نہیں، کوئی بھی اگر مسلمان ہے تو گواہی نہ دو سرٹنٹی کے ساتھ کہ یہ تو ایسا تھا. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اخلاص تو دل کا معاملہ ہے، نفاق بھی دل کا معاملہ ہے. تو ومن کان من اہل الاسلام، تو جو شخص اہل اسلام میں سے ہو تو اس کے لیے اس کے حق میں نہ اس کے خلاف گواہی دینی ہے. فإنک لا تدری بما یختم له عند الموت، پس آپ نہیں جانتے کہ اس کا خاتمہ موت پر کیسے ہوگا. مثال اور بالفرض بظاہر سب کچھ شواہد ہیں، موجود ہیں کہ یہ مخلص ہے اور یہ اچھا نیک شخص ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے گواہی نہیں دینی. یعنی یہ نہیں کہنا کہ مثال کے طور پر یہ جو شخص جا رہا ہے تو جنتی ہے، ماشاءاللہ بڑے ہی نیک کام کرتا ہے. نہیں، آپ کو کیا پتا کہ موت اس کی کیسے واقع ہونی ہے. ہاں، ترجو لہو رحمت اللہ کی رحمت کی اس پر امید رکھنی ہے. وتخاف علیہ ذنوبہ، اور اس پر گناہوں کی قباحتوں کا خوف رکھنا ہے. ولا تدری ما یسبق له عند الموت الی اللہ من الندم، اگر ایک گنہگار ہے تو آپ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اسے معافی نہیں کرے گا، یہ تو اتنا ناکارہ ہے، نالائق ہے، اللہ سے معافی نہیں کرے گا. آپ کو کیا پتا کہ موت سے پہلے وہ اللہ سے توبہ کر بیٹھے. تو اللہ کے فیصلوں میں بیچ میں بولنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وما احدث اللہ فی ذلک الوقت اذا مات علی الاسلام، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا اس کی دل میں بات ڈال دے، کیا کوئی واقع ہو جائے جب وہ اسلام پر فوت ہو. ترجو لہو رحمت اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کی امید رکھیں. وتخاف علیہ ذنوبہ، اور اس پہ گناہوں کا خوف رکھیں. پوائنٹ نمبر 38، وما من ذنب الا وللعبد منہ توبہ، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ، وما من ذنب الا وللعبد منہ توبہ، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر بندے کو توبہ نہیں کرنی، بلکہ بندے نے ہر گناہ پر توبہ کرنی ہے، ہر گناہ پر توبہ کرنی ہے. پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 39 ہے جس کا تعلق رجم کے ساتھ ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بحث کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.